وہ آیت کریمہ سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے دو بڑے ناموں کا ذکر کیا، عزیز اور حکیم۔ ان دو ناموں پر ہم نہیں جائیں گے ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائے گی۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے، کئی مقامات پر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا ہے کہ زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس جمعے کی خطبے میں ہم اسی بات پر ہم اور آپ غور و فکر کریں گے کہ تمام تر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جس کی بھاشا بولی ہم نہیں سمجھتے ہیں، جیسے پرندے ہیں، چونٹی ہیں، وغیرہ وغیرہ اور قسم کے جو جانور ہیں جن کی بھاشا سے ہم نہیں جانتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں، کیا ان کی غذا ہے، کیسے وہ بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام تر مخلوق جو ہے یہ سب کے سب اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو جائزہ لینا ہے، جب یہ مخلوق جو ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی، جب یہ اللہ کی پاکیزگی کو، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، تو ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، ہم اور آپ پھر کس زمرے میں آ رہے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ کی عبادت سے کتنا پیچھے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کر رہے کہ نہیں؟ اس بات پر انشاءاللہ ہم اور آپ غور و فکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 41 میں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے مخلوق ہیں، والطیر صافۃ، اور پر پھیلائے ہوئے آسمان میں جتنے پرندے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے یہ پرندے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمام پرندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں اپنے پر کو پھیلائے ہوئے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامے ہوا ہے، یہ تمام تر پرندے اور تمام تر مخلوق آسمان و زمین میں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ سب کے سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جاننا ہے وہ کس طریقے سے تسبیح پڑھتے ہیں، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے بالکل واقف ہے جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جتنی مخلوق ہے اور جتنے پرندے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب تک اس گفتگو سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت اور پورے جن ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، تو وہ اللہ کی بڑائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان میں 1 انچ بھی بڑھاوا نہیں کر سکتے۔ یعنی پوری کی پوری انسانیت فرما بردار ہو جائے، تابعدار ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی، اور پورے کی پورے جن مل جائے اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 انچ بھی اللہ کی بڑائی میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت، پورے جن مل جائے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب بھی یہ اللہ کی عظمت میں اور اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ گویا اگر انسانیت عبادت کرے بھی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پہ انسان کلم کلہ اتر جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ کی عظمت میں 1 انچ بھی کمی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی عبادت کی ضرورت نہیں کہ جب ہم عبادت کریں، نماز پڑھے تو ذہن کہیں اور ہے اور دل کہیں اور ہے۔ جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، جب اللہ کا ذکر کریں تو ذہن کہیں اور ہے اور ذکر کچھ اور چل رہا ہے، نہ اس کے معنی مفہوم پر غور۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کو میری ضرورت ہے۔
لہذا اگر کوئی انسان عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے سمبات کو سمجھ لے کہ وہ کس کیٹیگری پر، کس ڈگر پر چل رہا ہے. اور جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کی عبادت دل جوئی کے ساتھ کرنی ہے، لذت کے ساتھ کرنی ہے. اگر انسان لذت کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، عبادت میں لذت نہیں ہے، عبادت کوڑے کے ٹین میں پھینک دی جائے گی قیامت کے دن. اگر اس میں ریا ہے، شرک ہے، اللہ کے قابل قبول نہیں ہے ایسی عبادت. کسی کو دکھانے کے لیے عبادت ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو انسانوں کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کتنا بڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے، نظر اٹھائیے، بنا کھمبے کے کھڑا ہوا آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا وشال، کتنا بڑا. ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کی بھی 500 سال کی دوری ہے. کتنے مخلوق ہوں گے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. کتنی بڑی جگہ ہوگی آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے آپ کو آسمان دکھے گا. اللہ اکبر. یہ ایک آسمان کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم کو اور آپ کو دکھ رہا. ایسے 7 آسمان ہیں، اس میں کتنی مخلوق ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرح کی مخلوق ہے. سب اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کو میری آپ کی عبادت کی کیا ضرورت، کیا ضرورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، 7 آسمان 4 انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے آسمانوں میں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ فرشتے کی تعداد کتنی ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ 4 انگلی کے برابر نہیں آسمانوں میں جہاں پر اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان نہ ہو رہی ہو. اللہ اکبر. گویا پورا کا پورا آسمان پرندوں سے، فرشتوں سے، اللہ کی تسبیحات سے گونج رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے ذرا اس بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار. یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں لیل اور نہار، یعنی صبح اور شام. لا یفترون. اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں اے انسانوں یہ تو تھکتے بھی نہیں، یہ تو سستی بھی نہیں کرتے. یہ تمہارے جیسے نہیں جو سستا جائیں، تھک جائیں. نہیں، یہ تو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کو کنٹینیوسلی بیان کر رہے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ایک بار اگر پہنچ جائیں تو دوسری بار ان کو قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملتا. اتنی تعداد میں لوگ فرشتے ہیں جو اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ کانپ جاتے ہیں کہ جلد از جلد اس وحی کی تعمیل کی جائے، اس وحی پر عمل کر لیا جائے. جبرائیل علیہ السلام کو پہنچانا ہے، جلد از جلد جبرائیل اس کو پہنچا دے. کتنے فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں پیدا کیا ہے وہ پیدائش سے لے کر کے قیامت تک اسی حالت میں ہے. اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں اور نظریں ٹکائے ہوئے عرش کی طرف جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بھائی صاحب. اللہ تعالیٰ دلوں میں ہر جگہ نہیں ہے. یہ سب جملے غلط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى على العرش. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ نہیں ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ کا علم، اللہ کا نالج ہر جگہ ہے. وہ عرش پر نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں. کیوں اور کب سے؟ جب سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم کی تعمیل میں دیری ہو جائے. اللہ اکبر. اتنے مقرب فرشتے، 4 انگلی کے برابر بھی اسپیس نہیں. سوچئے آپ ذرا اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت اللہ کو میرے آپ کی عبادت کی ضرورت؟ جو جب چاہا جیسے چاہا عبادت کر لیا. ڈھیلی ڈھیلی عبادت کی ضرورت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. نہ اللہ پہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم خود پہ احسان کر رہے ہیں اگر ہم عبادت کر رہے تو.
یہ وہ فرشتے، سوچیے آپ، اتنے مقرب فرشتے، اور فرشتے ہی نہیں بلکہ آپ یہ جو دیکھ رہے چاند، سورج، سیارے، آج لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ سورج جو اتنا بڑا، اتنا وشال جو سورج مجھ کو اور آپ کو دکھ رہا ہے، جس میں آج کی تحقیقی سائنس ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ غالباً 13 لاکھ ہماری زمین جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر ایسی زمین کو 13 لاکھ زمینوں کو اکٹھا کر دیا جائے، سورج اس کو اپنے آپ میں سما لے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سورج ہے، ہم کو اور آپ کو بالکل چھوٹا دکھتا ہے، جو اتنی روشنی دے رہا ہے، جو اتنی انرجی دے رہا ہے، یہ وہ اتنا بڑا سورج جو کبھی بھی اگنے میں یا ڈوبنے میں لیٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے، حدیث نمبر 3199، 3199، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو اے صحابہ، یہ جب سورج غروب ہونے جاتا تو کدھر جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جب جاتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ، کون سجدہ کرتا ہے؟ سورج۔ سورج سجدہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ، کل میں اگوں یا نہ اگوں۔ سورج اجازت طلب کر رہا ہے، کل میں اگوں یا نہ اگوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا ہے اور پھر وہ معمول کے حساب سے سورج جو ہے صبح میں نکل پڑتا ہے۔ یہی وہ سورج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس کو اگنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسٹ سے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ویسٹ، پشچم، جدھر سورج غروب ہو رہا ہے ادھر سے اجازت ہوگی اگنے کی، اور وہی قیامت کا دن ہوگا۔ ابھی حال فی الحال قریب 5-6 سال قبل، 7-8 سال قبل غالباً، ناسا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ جس طریقے سے، جس حساب سے سورج کے روٹیشن سورج چل رہا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہ ناسا کے سائنٹسٹوں نے کنفرم کیا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سورج ویسٹ یعنی پشچم سے اگے گا۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 1400 سال پہلے اس سائنٹیفک ڈسکوری کو میرے آپ کے سامنے دے کر کے چلے گئے۔ اتنا بڑا سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے تابع ہیں۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تم سورج چاند کی پرستش نہ کرو، پوجا پرستش نہ کرو، بلکہ اس کی پوجا کرو، اس کو مانو، اس کی عبادت کرو جس نے ان سورج چاند کو بنایا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 13 یاد رکھیں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 13، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو گرج ہے، گرج سمجھتے ہیں؟ بجلی۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بجلیاں جو ہے نا، یہ گرج، یہ بھی اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تم کو نہیں پتا، ان کی تسبیحات کو تم یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ گرج جو ہے یہ بھی اللہ کی تعریف اور تسبیح کو بیان کر رہی ہے، اور فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان میں، 7 زمین 7 آسمان، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، صرف وہی مخلوق نہیں بلکہ ان کے سائے بھی، ان کے سائے جس کو آپ شیڈو کہتے ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، دائیں اور بائیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں اللہ نے پیدا کیا، سب کے سب خوشی سے یا ناخوشی سے سب کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، دائیں اور بائیں، صبح اور شام سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ درخت، یہ پیڑ پودے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، کہ جب ایک تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی حجاج جب جاتے ہیں حج میں، یعنی حج اور عمرہ کو جب حجاج جاتے ہیں
تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ جو تلبیہ آپ پڑھتے ہیں پورا آخر تک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کو آپ بیان کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ایک انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، کتنے درخت ہیں اندازہ لگائیے، جتنے درخت ہیں یعنی جتنے پیڑ ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے ریت ہیں، ریت کے ذرات ہیں، یہاں تک کہ جو پتھر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. عقل میں نہیں آتی یہ باتیں، لیکن عقل ہماری چھوٹی ہے دراصل، اس لیے نہیں آتی. جی میں مثال ایک دیتا ہوں آپ کو. لوگ سوچتے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ کی عقل میں نہیں بات آتی اس کا مطلب میری اور عقل آپ کی کیا ہے؟ ناقص ہے، ویک ہے، کمزور ہے، چھوٹی ہے. مثلا ایک KG کے بچے کو آپ اسٹینڈرڈ 10 کا میتھ سولو کرنے دیجیے، کیا اس کو کیا پلے پڑے گا؟ لیکن اسی میتھس کو اسٹینڈرڈ 10 کا بچہ سولو کر لیتا ہے. کیوں کہتے ہیں ہم ایسا؟ آپ کہتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے. میری آپ کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوئی ان ہائر چیزوں کو سمجھنے کے لیے، الحمدللہ. لیکن آج جو تحقیقی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ پلانٹس جو ہوتے ہیں، پیڑ پودے، یہ بھی بولتے ہیں، ان کو بھی درد ہوتا ہے، یہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہ جب تم تلبیہ پڑھتے ہو تو زمین کے دائیں اور زمین کا سرا جہاں ختم ہو رہا ہے، جتنے کنکڑ، ڈھیلے، پتھر، درخت، پتے، ریت، سب اللہ کی تلبیہ، اللہ کی تسبیح کو بیان کر. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، اب گن بھی سکتے، انسان نہیں کر رہا، انسان نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ جانتے ہو میری بعثت سے پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے، مجھے نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں ایک پتھر ہے، مکہ میں ایک پتھر ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے تب بھی سلام کرتا تھا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مکہ میں ایک ایسا پتھر ہے میرے صحابہ جو مجھ کو نبی بننے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. پتھر دیکھیے نبی کی تعظیم کتنے کرتا ہے کہ پتھر بھی نبی کو سلام کرتا ہے. ہم اور آپ انسان کیا نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ ایک تو بھیجتے نہیں، اور جو بھیج رہے ہیں وہ من چاہے طریقے سے بھیج رہے ہیں، جو بدعت ہے. یا نبی سلام علیکہ کہے کھڑے ہو کر کے، یہ درود و سلام بھیجنے کا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے. یہ I'm sorry، یہ نہیں ہے. نبی نے ایسا سکھایا نہیں، صحابہ نے ایسا کیا نہیں. جو نبی نے سکھایا نہیں، صحابہ نے کیا، جو اس کو دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کر رہا ہے وہ بدعت کر رہا ہے. وہ انسان بدعتی ہے، گرچہ وہ اپنے عمل کو کتنا اچھا کیوں نہ سمجھے. بات سمجھیے. نبی کہہ رہے ذرا غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پتھر بھی مجھے سلام کرتا ہے. وہ انسانوں تم کیسے ہو نبی پر سلام نہیں بھیجتے؟ نبی پر سلام کیسے بھیجو گے جس نبی کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر اور تم پر؟ کتنے احسانات کو گنایا جائے، کتنے احسانات کو بیان کیا جائے، اتنے احسانات ہیں اس نبی کے. کبھی اس نبی کے لیے 15 منٹ نکال کے تم نے درود و سلام پڑھا ہے؟ جو قرآن و سنت میں طریقہ ہے نہیں پڑھا. کیسے بھیجو گے نبی پر سلام؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو. جب ہم اتحیات میں ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ اکبر. تم نماز ہی نہیں پڑھتے، تم نبی پر درود و سلام کیا بھیجو گے؟ ذرا سوچو کبھی. میرے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں اس پتھر کو جانتا ہوں میرے صحابہ جو مجھے مکہ میں میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. یہ کیسا آج کا میرا امتی ہو گیا جو اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ مجھ پر درود و سلام بھیجے. اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے ہم، پانی کم پڑ گیا. ہم نے نبی کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ زیادہ ہے، پانی بہت کم پڑ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جتنے پانی ہے، جتنے تمہارے پاس پانی بچا ہوا اس کو لے آؤ ایک برتن میں. ہم ایک برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے آئے. دیکھو نبی کے معجزے کو. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے مبارک انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو ڈالا
اللہ اکبر، اور ڈالا وہ پانی برکت والا ہو گیا. نبی نے کہا اس برکت والے کو پانی کو لے لو، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے. صحابہ کہتے کہ ہم نے پیا، مشکیزے میں بھر لیا ہے. کہتے صحابی اللہ کی قسم ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کو فوارے کی طرح نکلتے ہوئے دیکھتے تھے. اللہ اکبر. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. صحابی کہتے تھے اللہ کی قسم جب ہم نبی کے زمانے میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے نا تو ہم کھانے سے تسبیح کی آوازوں کو سنتے تھے. اللہ اکبر. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. صحابی کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے تھے واللہ اللہ کی قسم ہے اس کھانے سے ہم سبحان اللہ اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی کو سنتے تھے. اللہ اکبر. کتنے مبارک وہ کان ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے کتنے مبارک وہ لوگ تھے. اللہ اکبر. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. تیری اور میری عبادت کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ شرم کرنے کی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے، آج ہم بیان نہیں کر رہے. نہیں، وقت نکالو، وقت نکالو. صحیح بخاری کا حدیث سناتا ہوں، حدیث نمبر 3019 3019 یاد رکھیے گا کہ پڑھیے. آج اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کے زمانے کے ایک نبی تھے، وہ اپنی قوم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو تھک گئے تو انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں کو ذرا سا پیڑ کے نیچے سستا لیا جائے. سستانے لگے نبی. قوم کے لوگ بھی تھوڑا سستا گئے. بھائی اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. ایک چونٹی آئی. کون آئی؟ چونٹی، جو میرے آپ کے گھر مسجد وغیرہ میں ہر جگہ دکھتی ہے. ایک چونٹی آئی. چونٹی نے آ کر کے اس نبی کو کاٹ لیا. نبی غصہ ہو گئے. پہلے کے زمانے کوئی نبی ہوں گے، غصہ ہو گئے. نبی نے اپنے لوگوں کو آرڈر دیا کہ اس چونٹی کی وادی کو، بستی کو جلا دو. لوگوں نے جلا دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ اکبر. اس حدیث سے بہت نقطے نکالوں گے انشاءاللہ، سنیے گا ذرا. اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اللہ کی ایک حقیر مخلوق چونٹی کو کوئی جلا دے. کون؟ نبی، جو اس وقت کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. اللہ نے اس نبی کو وحی کی. محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی کو وحی کی، اور وحی کر کے اللہ نے کہا اے میرے نبی، آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے اس ایک کی وجہ سے پوری چونٹیوں کی بستی کو کیوں جلا دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ نے ایسی چونٹیوں کو جلایا ہے اللہ اکبر جو اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. جو اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے، آپ نے ان چونٹیوں کو جلا دیا. یہ آپ نے اچھا نہیں کہ اللہ کو پسند نہیں آئے یہ بات. ذرا سوچئے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے چونٹی، اگر اس کو بلا وجہ بلا جرم مار دیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی بھیج دے. آج یہ ظالم لوگ بعض مظلوموں کو، بے گناہوں کو مار دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیا کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن اللہ ان سے انصاف لے گا. کوئی بچنے والا نہیں. جی نہیں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ چونٹی کو کوئی جلا دے، مار دے تو اللہ نبی کو وہی کر دے. تم بے گناہ انسانوں کو مار دو اور تم سمجھو کہ اسکاٹ فری نکل جاؤ گے. نہیں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک تو ہمارا رب ہی ہے نا. اللہ اکبر. جی حضرت سلیمان علیہ السلام قحط سالی پڑ گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو لوگوں نے، سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ چلو ذرا نماز استسقا پڑھتے ہیں گراؤنڈ میں جا کے، میدان میں. لوگوں کو لے کے نکل پڑے. کیا دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ دیکھتے کہ راستے میں ایک چونٹی ہے. اللہ اکبر. کیا بیان کیا جائے. ایک چونٹی ہے جو اپنے پیٹھ کے بل لیٹ گئی ہے اور اپنے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی. کوئی مانے گا اس بات؟ لیکن آج کی سائنس اس بات کو کہہ رہی ہے. غالباً شاید اسی مسجد میں میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا چونٹیوں کے تعلق سے. ہاں، چونٹی ٹانگ اٹھائے اللہ سے دعا کر رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے سن رہے. وہ کیا دعا کرے؟ اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہم کو پانی اور ہم کو کھانا میسر نہ کیا، اللہ اگر تو نے ہم پر بارش کو نہ برسایا، اے اللہ ہم تو مر جائیں گے. اللہ اکبر. آئے ہائے.
سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کی دعا کو انہوں نے سن لیا اور مسکرائے اور اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا. ارے آپ نے تو نماز بھی نہیں پڑھی, کام ہو گیا. جس کو دعا مانگنا تو اس نے دعا مانگ لی. رب کیسا, اللہ اکبر, میں سوچتا ہوں کبھی کیسا سننے والا اللہ ہے کہ ایک چوٹی کی پکار کو بھی اللہ سن لیتا ہے. اور جانتے ہو ذرا چوٹی کے عقیدے کو دیکھو, نبی موجود تھے لیکن وہ سلیمان کہہ رہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ چوٹی یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ میں نبی سلیمان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتی ہوں. نہ, کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہے, نبی موجود ہے, چھوٹی سی مخلوق کس سے دعا مانگ رہی ہے؟ ہائے ہائے, اس کے عقیدے کو دیکھو. پوری کائنات کا عقیدہ توحید پر ہے. اللہ اکبر. آج اشرف المخلوقات انسان ہو کر کے اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ, اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ, اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ سے دعا مانگ رہا ہے. چونٹیوں سے سیکھو بھائی, ڈائریکٹ ان بھی مانگتے رہے. نبی موجود ہے, نہیں مانگا. ہدہد اسی سورہ نمل میں پڑھیا, اللہ نے کیا شعور دیا ہے ہر مخلوق کو. ذرا سوچئے, غور فکر کریے, کیا کمال کا شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے مخلوق کو. عجیب عجیب مخلوق ہے, کیا شعور اللہ نے دیا. یہ ہدہد پرندہ ملکہ سبا اس کی قوم کو شرک دے کر کے, کیا شرک دیکھا اس نے کہ ان کی قوم اور وہ ملکہ جو ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے. پتا چلا شرک جو ہے اتنا گھناؤنی چیز ہوتی ہے, ایک پرندے کو بھی پسند نہیں. سورج کو سجدہ کرے پرندے کو پسند نہیں, ایک ہدہد کو پسند نہیں آ رہا ہے. ہمارا آپ دیکھیں سامنے شرک دیکھتے ہیں لیکن بولنے کی جرات نہیں ہوتی. نہیں بھائی ان کا معاملہ انہوں سمجھے, ہاں جس کا معاملہ وہ سمجھے, مجھے کیا پتا. نہیں پسند نہیں ہے. وہ آ کے سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی کہ حدود کہاں ہے. آ کے اس نے کہا میں نے قوم کو دیکھا ہے, اس کی ملکہ کو دیکھا ہے, سورج کو سجدہ کرتے. سلیمان علیہ السلام کیسے ہیں یہ لوگ, اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو سجدہ کرتے. اللہ اکبر. آج اگر حدود آ جائے اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جا کر کے لوگ ادھر ادھر کے چوکھٹوں پر سجدہ کر رہے, کیا کہے گا حدود. وہ سورج کو سجدہ کر رہی, جو میں نے آپ کو بتایا 13 لاکھ زمین جس کے اندر آ جائے, اور کیا کیا ہو سکتا ہے سورج کے اندر. اللہ اکبر. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری بات کی تحقیق کی جائے گی, ایک تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا. مطلب ہدہد ملزم تھا, سمجھیے گا بات کو. ہدہد ملزم تھا لیکن سلیمان علیہ السلام حاکم ہے, بادشاہ ہے, فیصلہ سنانا ہے. یہ نہیں کہا تو مجرم ہے, نہیں. اس نے وجہ بتائی. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس وجہ کی تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی, سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر جھوٹ نکلا تو قتل کر دیا جائے گا, اور اگر سچ نکلا اللہ اکبر تعظیم کی جائے گی حدود کی. اللہ اکبر. کیا پتا چلا آج کے حکاموں کے لیے نصیحت ہے یہ کہ جو بھی ملزم ہو, جو بھی ہو, کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو, اس کی تفتیش کی جائے گی. لیکن آج معاملہ الٹا ہے. آج معاملہ کیسا ہے؟ ہندوستانی قانون ہمیں سکھلا رہا ہے کہ ایک ملزم دوشی تب تک نہیں ہے جب تک گناہ ثابت نہ ہو جائے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. آپ معصوم ہیں جب تک دوشی ثابت آپ نہ ہو جائے. مسلمانوں کے ساتھ الٹ دیا گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ گلٹی انٹل پروون انوسنٹ, یعنی آپ مجرم ہیں جب تک آپ نردوش ثابت نہ ہو. یہ کیسا اصول ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے حکاموں کو اصول سیکھنا ہے. جب تک تفتیش نہیں کی جائے گی جرم مجرم قرار نہیں دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور ایک اور بات, جب تفتیش کر دی گئی اور اس کے حق میں فیصلہ آیا, اب اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی, کہ حدود کی گواہی قبول کی گئی. اللہ اکبر. اور اس کی دعوت اور تبلیغ سے ایک پوری قوم جو ہے کیا اسلام لے کر کے آتی ہے. اللہ دیکھ رہے آپ, یہ اسلام کا نظام ہے. الحمدللہ یہ اسلام کا نظام ہے میرے بھائیوں. تو ہر مخلوق زمین آسمان میں جو مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, سب اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 918, آپ نے فرمایا, صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. جب ممبر نہیں تھا, کھجور کے تنے سے ٹیک لگا خطبہ دیتے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک لکڑی ہے, کارپینٹر بھی میرے پاس ہے, میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں. آپ نے کہا بنوا دے. بنوا دیا گیا.
اللہ اکبر. صحابی کہتے جانتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی قسم کہ جب ممبر بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے سے اب ٹیک نہیں لگاتے تھے. کہتے تھے اللہ کی قسم ہے ہم نے اس کھجور کے تنے، سمجھتے نا کھجور کے تنے کو، کھجور کے تنے سے ہم نے 10 مہینے گابن اٹھنی کی رونے جیسے رونے کی آواز سنی. اللہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. جب نبی آئے اور نبی نے اس کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا، اس کو سہلایا، تب جا کر کے وہ کھجور کے تنا جو ہے وہ چپ ہوا ہے. اس میں بھی شعور ہے، اس میں بھی شعور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض پتھر تو ایسے ہوتے جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اس میں بھی شعور ہے. اور آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی بھائیو. اللہ اکبر. آپ کو سوچنا ہے، مجھ کو سوچنا ہے میں آپ کی عبادت کر رہے کہ نہیں کر رہے، کر رہے کہ نہیں کر رہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں، شیخ الالبانی نے اپنی حدیث کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 میں حدیث نمبر 2939 2939 ذکر کیا ہے شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں ایک پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہوں، سویا ہوں، اور وہ پیڑ سمجھتے ہیں ٹری، درخت، پیڑ سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. پیڑ سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہے. آج الگ بات ہے مسلمان نہیں کرتے. پیڑ سورہ صاد کی تلاوت کر رہا. ابو سعید کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں جب وہ پیڑ سورہ صاد میں آیت سجدے والی آیت پر پہنچا تو اس نے سجدہ کیا. کس نے سجدہ کیا؟ پیڑ نے سجدہ کیا. اللہ اکبر. اور سجدہ کر کے اس نے کہا، دعا مانگی، اس پیڑ نے دعا مانگی سجدے کی دعا میں، اے اللہ تو اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اجر لکھ دے، اس سجدے کی وجہ سے اے اللہ میرے گناہوں کو دور کر دے، اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے شکر کی توفیق دے، اور اے اللہ اس سجدے کو ویسے میرے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا. اللہ اکبر. ابو سعید الخدری کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، فجر ہوا، میں نبی کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا یہ معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا تو نے سجدہ کیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول میں نے تو سجدہ نہیں کیا. آپ نے کہا تو زیادہ حقدار تھا سجدہ کرنے کا. ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی سورہ صاد کی تلاوت کرنے لگے، اور پھر اسی آیت پر یعنی سجدے والی جب آیت پر آپ پہنچے تو آپ نے بھی سجدہ کیا. اور جب سجدہ کیا ابو سعید الخدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت اسی دعا کو پڑھتے ہوئے سنا جو وہ درخت پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. کیا مثالیں دی جائیں. اور آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کو جمع نہیں کروں گا. 2 خوف کیا ہے اور 2 امن کیا ہے؟ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، میری عبادت کرتا رہا، سنو، جو 2 خوف 2 امن کو دنیا میں جمع نہیں کروں گا، دنیا آخرت میں. اگر بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، ڈرتے کہ مجھے فرمانبرداری کرتا رہا، میری عبادت کو کرتا رہا، قیامت کے دن میں اس کو امن میں رکھوں گا. اور جو بندہ دنیا میں نافرمان رہا، بے کلم کھلا گھومتا رہا، میری عبادت نہیں کی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوف میں مبتلا کر دے گا. اب چوائس میری اور آپ کی ہے. وہاں خوف میں مبتلا ہونا چاہتے ہو یا وہاں امن میں ہونا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو اچھائی، عبادت کرو. اللہ کو ضرورت میں پھر بول رہا ہوں کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں میں لذت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فجر کا پابند بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جو بھی مسلمان امت پر، اللہ جو بھی انسانیت پر اللہ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان تمام مصیبتوں پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کے حال پہ رحم عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح عطا فرما. اے اللہ ہماری امت کی اصلاح عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی شرک بدعت اور کفر میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کہ وہ توحید پر آ جائے اور توحید کا ڈنکا بجانے والے بن جائے. اے اللہ دنیا میں جو لوگ بھی قرآن و سنت کا جہاں کہیں بھی پرچار کر رہے ہیں، پیغام کر رہے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو اپنے حفظ معام میں رکھ. اے اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اے اللہ جب اٹھا تو اے اللہ مسلمانوں کی حالت میں اٹھا. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے اٹھا تو اے اللہ اس حال میں اٹھا کہ ہم تیری فرما برداری کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.